کے بعد میں صدارتی خطاب کے لیے جناب حضرت مولانا ناصر فاخری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے تشریف لائیں. آپ جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے آپ سجادہ نشین ہیں دائرہ شاہد مل کے، اور آپ مختلف جو ہے ملی تنظیموں سے بھی وابستہ ہیں اور ملی کاموں جناب عالم جناب ناصر فاخری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات، وقت کافی ہو چکا ہے. اور ایک جذبے کے ساتھ آیا تھا کہ اپنا سارا غم آپ کے سامنے رکھ دوں. اس غم میں آپ کو اپنے بھی غم کی تصویر نظر آئے. میرے سے پہلے میں اس سرزمین پر آ کر جناب سید احمد خان صاحب کو سلام پیش کروں جو سیاحتی ہوں. ان کی کوشش نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس مرکز تعلیم ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے. اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس تنظیم کو. وقت کی سب سے بڑی ضرورت پر لبیک کہتے ہوئے نوجوانوں نے ایک تنظیم کے پلیٹ فارم سے ہم جیسے لوگوں کو مدعو کیا یہ بھی شامل ہو چکی. حضرات، میں سن رہا تھا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں، لیکن تنظیم کے صدر نے میرے ذہن کو ایک سمت دے دی. گفتگو میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایسا اتحاد ممکن نہیں. اگر مجھے کہنے دیجیے تو اتحاد تو تھا ہی پہلے نا، اسے ہم نے اختلاف میں بدل دیا، ہم نے اس کو انتشار کے حوالے کر دیا. آج مسلک کے نام پر، برادری کے نام پر، ملکوں کے نام پر، زبان کے نام پر جس طریقے سے ہم نے خود کو منتشر کیا ہے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یقیناً نہیں دیتا. تو پھر کیا کیا جائے؟ حضرات ایک بات اور سمجھ چاہتا ہوں. عربی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے قد صنف فقد استعرف. جس نے کچھ بھی تصنیف کر لیا، کچھ بھی کیا، اس نے اپنے کو نشانہ کرا دیا. تو بلا خوف تردید و تنقید جو دل میں لے کر آیا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی. جلد از جلد آپ کو سبق راشی سے نجات دینے کا ارادہ بھی ہے. حضرات، میرا تعلق کسی بھی مسلک سے نہیں ہے. میرا تعلق، میرے پسند پس منظر ہے خانقاہ. میں خانقاہ کو کسی مسلک کی دائرے میں قید کرنے کا حامی نہیں. خانقاہ سے خدمت انسانیت بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک خانقاہوں کا نظام. اور ہندوستان میں انہی خانقاہوں سے اسلام کی روشنی آگے بڑھی. بڑی محنت کی ہمارے بزرگوں. ہم ہی نے انہی خانقاہوں سے سیکھا، دنیا نے فیض حاصل کیا. اور آج ہندوستان میں جگہ جو آپ کو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کے پڑھنے والے ملتے ہیں، اس میں ان خانقاہوں کی خدمت ایک بڑا حصہ ہے. آپ چاہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں نرمی محسوس کر لیں خانقاہوں کے لیے،
لیکن اسی وقت آپ کے ذہن میں کچھ سوالات بھی اٹھنے لگتے ہیں، جیسے میں نے کہا پسندہ فقط اشارہ بات، تو آپ کے ذہن میں ایک سوال بھی اٹھنے لگتا ہے یہ خانقاہیں کیا رہ گئی؟ کوئی شبہ نہیں ہے، آپ کے ذہن میں جو سوال ہے اس سوال کے اندر وزن ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں وہی سوال کر رہے ہیں، ہم تو آپ کے سامنے وہ کہنے جا رہے ہیں جو آپ دیکھ نہیں رہے، لیکن وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اب تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ جب تاریخ بنتی ہے تو لوگ اس کو تاریخ نہیں سمجھتے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مورخ تو وہی لکھے گا جو دیکھے گا، آپ تو اس وقت میں تھے نہیں، آپ کا ذکر کیسے ہوگا؟ آپ کا ذکر جب وہ دیکھے گا تبھی تو کرے گا نا، آپ تھے پھر تاریخ ختم ہوئی، سفید کرتاس پہ آئے، ہم نہیں تھے، ہمارے بعد کی نسلوں نے اس کو پڑھا، اور یہ سوچ کر کہ جس زمانے کی یہ تاریخ ہے ہمارے اجداد کا بھی زمانہ تھا، وہ بازار سے دوڑ کر وہ نسل کتاب خرید کر لے آئی، اس کی ورق کتانی کی اور اپنے اجداد کا ذکر تلاش کیا، نہیں کیا۔ یہ غم آج اگر اس کا احساس آپ کر لیں تو کوئی تاریخ آپ کے ذکر کے بغیر بن ہی نہیں سکتی، یہ اصول ہے۔ سر تصدیق نے ایک بات کہی، اس نے میرے ذہن کو بالکل ہی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ نوجوان آج گھر سے نکل کر آ رہے ہیں قیادت کی تلاش میں، کیا یہ اچھی بات ہے؟ جو وقت کی ضرورت بھی ہے، اور یہ اپنے گھر سے از خود آئے ہیں، کسی کی آواز میں نکلے نہیں ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ جب آئے انہوں نے آواز دی تو وقت کے سب سے بڑے مسئلے سے وہ بات جڑ گئی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں محترم، مجھے تو قیادت مل گئی، آپ تلاش کریے، مجھے آج اس محفل میں قیادت مل گئی، آج کے یہ نوجوان، میں اس کی قیادت کو دیکھ کر اس دنیا سے بڑا پرسکون طریقے سے جانے کا ذہن بنتا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، یہ لوگ ان تمام طاقتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کو آج سے سینکڑوں سال سے نقصان پہنچانے کا ایک سلسلہ سا قائم ہے۔ تو یہ تو قابل مبارکباد ہے، اور ہمیں تو جن کاموں کی تلاش ہے محترم یہی کام ہے، تو میں انہیں بھی چھوڑ جانا چاہتا ہوں۔ تکلیف یہ ہے کہ کچھ ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سوال اگر یہ ہوتا کہ اختلاف کیسے کریں، اللہ ہے، رسول ہے، قرآن ہے، دین ہے، امت ہے، سب تو ایک ہے، تو سوال تو وہ ہونا چاہیے تھا کہ اختلاف کیسے ممکن اسلام کے ماننے والوں، لیکن بہرحال دیکھ رہے ہیں جو ہے۔ حضرت اس سلسلے میں کوئی بھی منفی تبصرہ مسئلہ کے خلاف تو بولنا میرا وطیرہ نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں جو میں کرتا ہوں میں اپنے آپ فاتحہ ضرور کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ فلاں مسئلہ کے لوگ نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میں کہہ دیتا ہوں انہیں سے جا کے پوچھ لیجیے۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ سمجھ نہیں رہے، آپ کی یہاں موجودگی اور توجہ کے ساتھ اپنے مقرر کی بات کو سنا آپ نے اور کسی اچھے نقطے پر آپ نے تالی بھی بجائی، یہ آپ کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اس کو قائم رکھیے، اس کو قائم رکھیے۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے محترم جس کے سامنے ایسے سامعین ہوں، کوئی قوم نہیں ہے۔ آپ جو ہیں، آپ گھر سے نکلے تو غسل کیا، وضو کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو بھی لگائی، مسجد میں آئے، 5 وقت آئے، 5 وقت ایک دوسرے سے ملاقات کی، شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، کوئی فرق نہیں۔
کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. تو جب آپ کھڑے ہوئے وہاں پر تو اتحاد یہیں پہ ہو گیا. اب قرآن اسلام آپ کو 5 وقت ایک دوسرے سے ملاتا ہے. آپ ہاتھ تو ملانے میں مجاہدین نہیں دیا. ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس میں اسلام کہتا ہے مسافہ کرو، ہم مسافہ نہیں کریں گے. وہ کہتا ہے معاہدہ کرو، ہم معاہدہ نہیں کریں گے. تو غلطی تو ہماری ہے. بہرحال میں اس جو صدر تنظیم الحاظ صاحب نے جو بات کری ہے اس نے میرے ذہن کو جھنجھوڑا ہے اور آپ سے تاریخ کے ایک پڑھنا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یا آخر ہوا کیا ہے؟ عالمی منظرنامے میں ہم اگر گفتگو کریں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ذہن مقامی جو صورتحال ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس سے ہٹے گا. شاید کچھ لوگ اس کو پسند نہ کریں. میں اسی ملک کی اپنے ملک کی بات کروں گا کہ انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا. ذرا بہت فرمانے بات یہی بن سکتی ہے اگر بات بنانا چاہیں تو ان کی حکومت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ تھے، مسلمان تھے. سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہوشیار قوم تھی. اس نے اس پہ ریسرچ کیا کہ یہ لوگ جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ سیدھا پلائی کی دیوار ہے. یہ مر جانا آپ کے لیے پسند کرتے ہیں غلامی سے زیادہ. یہ وہ لوگ ہیں یہ موت کو بھی للکارتے ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی حاصل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے کے لیے قرآن خود گواہی دیتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ إِلَّا تَشْكُرُ. ان کو کمزور کیسے کیا جاتا ہے؟ ان کے بارے میں ریسرچ کرو. معلوم نہیں میں کس حد تک صحیح ہوں. علماء یہاں بیٹھے ہوئے، صحافی بیٹھے، مولوی بیٹھے، آپ حضرات ہیں. یہ اتنا بڑا دینی ادارہ آپ کا ایک بھی ادارہ ہے، کہاں تک صحیح ہوں. لیکن یہ بات میں نے تھوڑی سوچی اور یہ بات آئی کہ انگریزوں نے اس کو ریسرچ کیا. ریسرچ میں وہ بات نکل کے آئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اگر آپ اللہ کی شان میں گستاخی کر دیجیے تو یہ آگے ہو جاتے ہیں. اور ان کے منہ سے یہی جملہ نکلتا ہے اللہ میاں مجھے دیکھ لیں گے. قرآن کے ماننے والے ہیں یہ دوسری باتوں کو پڑھتے نہیں. قرآن کو ہم نے ایک خوبصورت سے گلدان میں مان کر گھر کی اونچی جگہ پر رکھوا ہے. کہلائے جاتے ہیں ہم قرآن والے ہیں. قرآن کی کتاب ہے، اگر پڑھیے تو اس کو آپ نے اس کتاب کو گلدان میں بند کر کے اوپر رکھ دیا. قرآن کے بارے میں کوئی بات کہی جائے گی تو قرآن آباد گزرتا ہے. پڑھتے نہیں. جب پڑھتے نہیں تو پڑھاتے نہیں. اور جب پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیا؟ تو سمجھیں گے تو سمجھائیں گے کیا؟ میں علماء کی شان کو گستاخی کرنا نہیں چاہتا لیکن ایک بات آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں. حضرات قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا. دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں. میرا الزام ہے تو آپ قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بعض الفاظ میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. بڑا تفرق پھول مت ڈالو. اب اگر ہم پھول ڈالتے ہیں تو ہمارا شمار کیا قرآن کے ماننے والوں کو ہونا چاہیے؟ ذرا سوچیے آپ. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور بڑی شدت سے مانتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، جان کی بازی لگاتے ہیں، مر جائیں گے مار ڈالیں گے لیکن ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کریں گے. حضرت بہت مؤدبانہ انداز سے نازک مسئلہ ہے یہ، بڑا نازک موڑ ہے یہ کہ ہم ان کو اپنی جان و مال سب سے زیادہ چاہتے ہیں. خطبہ جو پڑھا جاتا ہے جمعے میں اس میں نہیں کہتے کیا کہ ہم اپنی جان مال عزت آبرو سب سے زیادہ ان کو چاہتے ہیں. دعویٰ اگر آپ کے ہاتھوں میں پتھر ہو تو آپ مجھے پتھر مارے گا، غلط کہہ رہا ہوں میں. دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، اپنی جان مال عزت آبرو سب سے زیادہ مانتے ہیں. کسی کوئی دلیل نہیں. جو کچھ انہوں نے ہم کو دیا تھا اور فرمایا تھا
میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور صحابہ کرام کا کردار۔ جب تک اس کے قریب لوگوں کی گمراہ نہ ہوگی تو اب یہ دعویٰ کہ ہم ان کو مانتے ہیں، اس کے پیچھے دلیل نظر نہیں آتی۔ اور یہی ایک ایسی موڑ ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑ لیں تو اتحاد ہوگی۔ کسی بھی مسئلہ کا کوئی آدمی ہو، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے، اور وہ تعبیریں ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اٹھا کر کیا جاتا ہے۔ میں ان علماء کرام کی شان میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، محترم آپ کا یہ تحفظ کہ اتحاد ممکن نہیں ہے، یہ ریزرویشن آپ کا آپ کو کہیں نہ رکھے گا۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج جو صورت حال ہے، عالمی منظرنامے میں یہ حال ہے کہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں جو سینکڑوں سال سے آپ کے خلاف کام کر رہی تھی، آج بھی متحد ہو گئی، اور ایک طاقت اور بھی جڑ گئی، وہ ہندوستان کی حکومت، بڑا ملک ہے، بڑی حکومت ہے۔ یہ تینوں طاقتیں صرف آپ کو زیر کرنے کے لیے متحد ہو گئی، اور آپ ان کا کام آپ نے آسان کر دیا ہے۔ تو اتحاد ضرورت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، بہت ہی اچھا خیال آپ نے پڑھا۔ ایک 25 سال کا نوجوان جو اس میں بیٹھے ماشاء اللہ اس میں جوانوں کی تعداد ہے، 25 سال کا جوان گھر سے نکلا وہ دین کی تلاش میں، اسے تعلیم نہیں دی ہم نے، لیکن صبح اٹھ کے اس نے ٹی وی آن کیا، ٹی وی آن کے تو معلوم ہوا کہ یہ مسجد میں آج بام بلاسٹ ہوا ہے، یہ ٹرین میں بام بلاسٹ ہوا ہے، یہ اسپتال میں بام بلاسٹ ہوا، اس میں بچے بھی مارے گئے، خواتین مارے گئے، بوڑھے لوگ مارے گئے۔ پڑھا اس نے، اخبار میں پڑھا، اور سب کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ پڑھا اس نے، اخبار میں آیا تو پریشان ہو گیا۔ 25 سال کا نوجوان تھا، تو اس نے سوچا یہ ہمارا دین تو بہت اچھا ہے، ہمارے دشمنوں نے بھی کہا ہے اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ، پھر کیا بات تھی؟ تو وہ گھر سے نکلا، وہ نوجوان 25 سال کا نوجوان اپنے پیچھے مسئلے چھوڑ کر جا رہا، وہ بوڑھے والدین کی بیماری میں ان کی خدمت کرتا، اس کو چھوڑ کے جا رہا، اس کی جوان بہن بیٹھی ہوئی اس کی شادی کرنی ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہا، پولیس کی زیادتی ہے اس کی پرواہ نہیں کر رہا، ملازمت اس کے پاس نہیں، کاروبار اس کے پاس نہیں، حساب کچھ نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کر اپنے مسئلے کو وہ دین کی تلاش میں نکلا۔ آگے بڑھا تو ہم دیوار پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا، مدرسہ فرقانیہ، وہ پڑھا ادھر، مدرسے کی تعلیم ہوتی ہے، مدرسے کی تو معلوم ہوگا ہم کو، وہ پڑھا ادھر، مدرسے کے قریب پہنچا، وہاں ایک صاحب کھڑے تھے مجھے سے، کہاں جا رہے تھے؟ صاحب ہم اپنے دین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو یہاں نہ کرے، ایسا بھی تو مدرسہ ہے، ارے جاؤ جاؤ یہاں مت جاؤ، یہاں تو شرک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس غریب کو اتنی بھی تعلیم نہیں ملی تھی کہ شرک کا مطلب سمجھے ہو، وہ حیران اور پریشان ہو، گھبرایا، مولوی صاحب سے گھبرا کے اس نے اپنا راستہ بدلا اور اس طرح چلا گیا۔ یہاں بھی ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اس میں مدرسے نظامیہ لکھا ہوا تھا، تو یہ سوچ کر کہ وہاں پہ مولوی صاحب نے کہا تھا شرک کی تعلیم کوئی شرک کوئی خراب چیز کچھ ہوتی ہے، چلو یہاں پہ معلوم ہو جائے گا۔ یہاں جب آیا تو ویسے ہی ایک صاحب کھڑے تھے، انہوں نے وہی سوال کیا، کہاں جا رہے؟ دین کی تلاش میں ہم آئے ہیں، تو یہاں کہاں جا رہے؟ یہاں تو کفر کی تعلیم، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں چلائیے پتھر میرا سر حاضر ہے۔ وہ پریشان نوجوان 25 سال کا نوجوان اس کو اس طرح بھی روکا جا رہا ہے، اس طرح بھی روکا جا رہا ہے، کبھی کفر کرایا جا رہا ہے، کبھی شرک کرایا جا رہا ہے، کہاں جائے؟ پریشانی اس کی سیکریفائس تو دیکھیے، وہ اپنی پریشانیوں کو اپنے مسئلوں کو چھوڑ کر آیا تھا، اور مولوی صاحب نے اس کو پریشان کرتے ہیں۔ تو مولانا اگر میں آپ سے یہ عرض کروں، میں کسی خاص مسئلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں
کہ اس متلاشی دین، اس 25 سال کے نوجوان اور دین کی راہ میں مولوی صاحب آ کھڑے ہوئے. میں وہ بات کہنے میں بھی کوئی جھجک نہیں ہے جو آپ کے زخموں کو پورے دیں، آپ کی تکلیف کو بڑھائے، آپ کو مجبور ہوئے اور قرآن کی اس بات سے آپ کریں کہ ہمارا تو کروں اور تم غور نہیں کرتے. کیجئے تو مولانا فضاؤں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیزیں کے ہاتھ میں کام میں نہیں آ رہی. کتنا پٹوائیے گا، کتنا جلوائیے گا، کتنا دوڑوائیے گا. اس لیے اتحاد ہماری ضرورت ہے. بہت بار کھا چکے ہم اختلاف اپنی بڑی عالمانہ فاضلانہ محققانہ تقریریں ہوئی ہیں. میں اس میں خود کو اتنا بڑا جاہل محسوس کر رہا تھا، کمی محسوس کر رہا تھا. آپ یقین مانیے اور آپ کی موجودگی ضمانت دے رہی ہے کہ آپ کو ان باتوں میں دلچسپی ہے. تو اتحاد، ظلم سے بچنا ہے تو اتحاد آنی چاہیے. اللہ نے آپ کو پیدا کیا، وہ آپ کا خالق ہے، تو اس کا احسان مند ہوئیے، تب یہ اتحاد ہو جائے. قرآن کو پڑھ لیجیے، قرآن کو سمجھ لیجیے، قرآن کو سمجھا دیجیے، تو بھی اتحاد ہو جائے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کا تقاضا ہے، اس تقاضے کو کسی حد تک بھی پورا کر لیجیے آپ، تو اتحاد ہو جائے گا. ضرورت ہے اتحاد ہماری. ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں دین پر، اسلام کو ماننے والوں پر. ہم اپنے کو بچانے کے لیے، اور یہ کہنا کہ اتحاد ممکن ہی نہیں ہے، کوئی بہت سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا، پڑھے لوگوں کو بننا ہے. اتحاد ضرورت ہے. آپ نے اس میں آگے لکھا دیا کیسے. ایک دو بات اور میں زیادہ وقت نہ لوں گا، ماشاءاللہ ان کے صبر کا بھی امتحان دیکھنا ہے کہ آپ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، کیسے ہوگا، کیا ہوگا. آپ نے کہہ دیا کیسے ہوگا. ایک پہلو نکلتا ہے، ذرا غور فرمائیے گا اس پہ. اگر آپ کو پسند آئے، اگر آپ اس سے اتفاق کریں تو میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میرے ایمان، میری صحت اور امت کے لیے دعا کیجیے گا. بات اتنی صرف ہے کہ ہم جو ہمارے ملک کے اندر جو ماحول ہے، وہ ہر طبقہ، ہر مسلک کا عالم اپنے کو نمائندہ بنا کر خود کو وہ بہتر کہہ رہا ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، مگر آپ سے کسی ایک شخص سے یہ کہوں کہ میں آپ سے بہتر ہوں تو کیا پسند آئے گا آپ کو؟ فطری بات ہے. کوئی اس میں عالمانہ کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے. اگر آپ کو ہم اپنے سے کمتر کہیں گے تو آپ کو پسند نہ آئے گا، اور فوری طور پر رد عمل یہ ہوگا کہ آپ کہیں گے میں تم خود ہم سے کمتر ہو. اور اگر رک کے جواب دے گا تو سوچے گا شاید میری غلطیوں کا علم اس شخص کو ہو گیا تبھی تو کہہ رہا ہے. اگر رک کے جواب دے گا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ایسا اگر اس نے تحقیق کیا، کھلے ہوئے دل سے اس مسئلے پہ غور کیا، تو وہ سوچے گا، اس نقطے پر پہنچے گا وہ، یہ میرے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا. آج میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی فجر کی، مجھے معلوم اغلب ہے کہ آپ نے پڑھی ہو، تو میں نے نہیں پڑھی، یہ مجھے معلوم ہے آپ نے پڑھی ہوگی. اس کے بعد بھی اگر میں خود کو آپ سے بہتر کہوں تو یہ حد درمی ہوئی نا. اور یہی بات خرابی پیدا کر رہی ہے. ہر مسلک کا آدمی اس ملک میں اکڑتا پھر رہا ہے، مار کھا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے. جتنی بھی آبرو ہوئی، جن اصولوں کو لے کر آپ اس دنیا پر آسمان بھر کر چھائے تھے، ان کو چھوڑ دیا. رسول سے محبت کے بجائے آپ نے اس میں بھی کنٹروورسی کریٹ کر دی. کوئی چیز چھوڑی ہے آپ نے جس کو متنازع نہ بنایا ہو. امامت ہم نہیں کریں، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے. نماز پڑھ لی جائے تو کفر ہے،
ये कौन सा दीन है मेरे भाई? नमाज न पढ़ी जाए तो कुफ्र है, नमाज पढ़ी जाए तो कुफ्र है। उनके पीछे नमाज पढ़ लिया जाए तो कुफ्र है। उसमें हमने इमामत दे, हमने मस्जिदों को बांट लिया है। कहां जा रहे हैं आप? तारीख आपको माफ न करेगी। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, इसी बर्र सगीर में आपके बुजुर्गों के हाथ की तामीर शुदा मस्जिदों को आप ही ने शहीद किया है। मैं बाबरी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे मुल्क में कि ये मस्जिद बिहारी मस्जिद है और ये मस्जिद बंगाली मस्जिद है। आपने इस मस्जिदों को शहीद किया, इसका हिसाब हम किससे मांगे? ये मत कहिए कि वहां क्या करते हैं। आप भी तो कर सकते हैं। आप घर बैठे रहे, आपके अंदर मायूसी आ गई। कुरान मना कर रहा मगर मायूसी आप कर। तो जब सूरत हाल वहां भी यही उसूल था, वहां भी एक तबका था जो खुद को मकामी लोगों से बेहतर कह रहा था। रद्द अमल ये हो, एक ही कलमा को मारना नहीं। मैं पूछता हूं इन नौजवान उलमा से, एक बात पूछता हूं, मुझे बताइए कि मारने वाला भी कलमा को है और मारे जाने वाला भी कलमा को है, दोनों कलमा को है। आप जरा इन उलमा किराम से पूछिए इसमें गाजी कौन है और शहीद कौन है, फैसला कर सकते हैं आप? मस्जिदों के दरवाजे बंद कर रहे हैं आप, एक लम्हा नहीं लगता फौरन शिर्क का फतवा दे देंगे आप, कुफ्र का फतवा दे देंगे, एक मिनट नहीं लगेगा। अरे रुक जाइए, उससे बात तो कीजिए, गुफ्तगू ना करेंगे, एक स्टेज पर ना बैठेंगे। ये बकौल अल्लामा इकबाल के जमाने में पनपने की यही बात है। तो आज जो आप मारे जा रहे हैं, मैं उसकी मस्जिदें आपकी शहीद की जा रही है, खानकाहें आपकी तबाह की जा रही है, जानें आपकी जा रही है, बच्चे आपके जिंदा जलाए जा रहे हैं, आपके बूढ़ों की हड्डियां तोड़ी जा रही है, सब कुछ आपके साथ हो रहा है। जैसे अपने मामले में आप सोचते हैं कि अगर फहरिस्त मुरतब करे असबाब की, फहरिस्त, व्हाट इज द रीजन, वजह क्या हो गई, क्यों मारे जा रहे हैं हम, किसकी गलती है, हमने क्या किया है? एक बात उभर के आएगी, वो ये कि हमारे मारे जाने के पीछे, मैं कहने में कोई झिझक नहीं, मेरी वफादारी दीन के साथ है। जिंदगी की शाम भी हो चुकी है, सही बोलना है और सही। एक बात और बात करूं, मौलाना अभी आप पेपर पढ़ रहे थे, सच तो आप बोलते हैं मौलाना, ए आलिम साहब आप सच तो बोलते हैं, लेकिन सच इतना कड़वा बोलते हैं कि सुनने वाला उड़ के चला जाता है। अरे जरा सच को सलीके से बोल के देखिए। मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, जो सामीन जो है, जो सामीन की जो कैफियत आपकी है, दुनिया की किसी कौम के पास नहीं। आप सुनने के लिए तैयार है, हम तंगोश होंगे, एक एक लफ्ज सुनते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, और जब इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो और सोचेंगे। तो मुझे कहने नहीं दीजिए जो मुश्किलें आपको घेर ली आज इन्होंने, जिसकी वजह से आप जालिम हैं, जिस जमीन पे आप कभी हाकिम बनते, आज आप उस जमीन पर दूसरे आसमान बन गए, आप जमीन पे रह गए। इतनी तकलीफ, हमारी मस्जिदें शहीद की जाती, हम तो भी चुप है नहीं। इसलिए मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं। तंजीम मुबारकबाद पेश करता हूं, मेरी सख्त बात अगर नागवार गुजरे तो मेरी तस्वीर की दुआ कर दीजिए। मैं माफी नहीं मांगूंगा आपसे, अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि सारी वजह उसकी, जब असबाब की फेरिस्त बनाएंगे, व्हाट इज द रीजन, क्यों आने जा रहे हैं, क्यों दवा की जा रहे हैं, कोई हमारे पास बच्चों को कुछ जिंदा जिक्र दिलाया जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों के दामन पर धब्बे देखने वाले इसी में मसरूफ रहते हैं कि उसके दामन पे इतने धब्बे हैं, और अपने दामन पे बढ़ते हुए धब्बों की तरफ से लापरवाह है। नतीजे में अपने दामन पे तो धब्बे बढ़ते जा रहे हैं, और वो धब्बे जो जिस तरह को दुश्मनी कर रहे हैं उसको कुछ कर नहीं सकते। इसलिए
मैं राज करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता। इत्तेहाद हमारी जरूरत है और इत्तेहाद कल से शुरू हो जाए, एक बार मैं भी आशा करता हूं। लेकिन उसके पहले जो सूरत हाल हिंदुस्तान में आई है, मसले की शिद्दत को बयान किया गया है, ये एक दूसरे के पीछे नमाज न पढ़ना, मानका न करना और हाथ न मिलाना, मुसाफा न करना वगैरह वगैरह जितनी चीजें हमने कर ली है, इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमारी जितनी भी मुश्किलें हैं उसकी सबसे बड़ी एक जो वजह है वो उलमाए कराम फिल इल्म, राजनीति की सियासत करने वाले हिंदुस्तान में, यही और यही चीज। हम सड़क पर बैठने वाले सबसे फरोर से ये उम्मीद नहीं करते कि वो खुद उठेगा और इस्लाम के पैगाम को दुनिया के सामने पहुंचाएगा। अरे अल्लाह ने आपको जबान दी है, आपको सहन दिया है, कलम आपके पास है, फिक्र आपके पास है, सिर्फ एक चीज की कमी है, दर्द नहीं है शायद आपके पास, यही लगता है। तो उसकी वजह है सवाल आपके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, वो बात ही बात है, मगर सवाल आपके जरिए से इन लोगों की है कि एक वो दीन जिसको परवरदिगार आलम ने पसंद फरमा लिया, यानी इस्लाम, और जिसे मुकम्मल कर दिया अल्लाह ने, तो वो मुकम्मल करे और उसमें हम तहरीर करें, जोड़ें, हटाएं। एक सवाल का जवाब है ये, आज जो दीन जिस अंदाज से पेश किया जा रहा है हिंदुस्तान में, यकीनन वो दीन नहीं है तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पसंद फरमाया। हम कैसे चल रहे हैं, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, मैंने 3 ताकतों की तरफ इशारा किया, वो इकट्ठा हो रही है हमको मारने के लिए और हम मुंतशिर हो रहे हैं मार खाने के लिए। आज तो जा रहा है, कल आप होंगे, ये नौजवान होंगे, ये तलबा होंगे, ये नौजवान आलिम होंगे, इधर रहने वाले लोग होंगे, इनको ही तो फेस करना है। इससे पूछिएगा, अब तो गिर चुके होंगे, हमारी ठान हो चुकी, गिर चुके होंगे, किससे पूछें क्या? आपका मुस्तकबिल आपसे सवाल करता है, आप हमारा मुस्तकबिल, हम फिक्रमंद आपके लिए हैं, और हो ना हो आप खुद तो फिक्रमंद अपने लिए है ना। तो आप देखिए, इसका एक तरीका है, ये बहुत अच्छी गुफ्तगू की आपने, तंजीम ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। एक चीज तो यहां से मानकर चलिए कि हम मोहब्बत रसूल को किसी भी कीमत पर बहस का मौजूद करने देंगे। हम उसको चाहेंगे नहीं चाहेंगे, अपनी जान से ज्यादा चाहेंगे। उन्होंने वो जिंदगी वो ज्यादा याद दिया कि हम दुनिया में मुख्तसर हो गए, इज्जत वाले हो गए, हुकूमत वाले हो गए। सिर्फ 25-30 साल के अरसे में इस्लाम के मानने वालों के तहत पूरी निस्फ मालूम दुनिया आ गई। जब आप मरने के लिए तैयार हुए हैं, कोई आपको मार नहीं सकता, और अगर आप मारे गए हैं तो कुरान गवाही दे रहा है, तो कल और आज देखिए, कल तो गुजर चुका, अब वो तारीफ बन चुका, आप उसे सिफारिश कर अपने बारे में जानिए। आपकी बड़ी रोशन ताबनाक माजी की तारीफ है, अपने अंदर एहसास कमजोरी बता दीजिए। आप बहुत दुनिया की सबसे बड़ी कौम और सबसे बेहतरीन निज़ाम हयात आपके पास है। आप जहां रहेंगे वहां के रहने वालों को जितना कमजोर होगा उतना ही महसूस होगा। आपकी वजह से बच्चे महसूस, खवातीन महसूस, पूरे माँ बाप का हक देंगे, रोज का हक देंगे। जिस जगह पे आप जाएंगे, ताजिर बन के जाएंगे, लोग आपकी ईमानदारी के पर, ईमानदारी की वजह से आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे, तिजारत में भी कामयाबी होगी। एक अल्लाह से डर लीजिए, एक अल्लाह से डर लीजिए, बाकी दुनिया आपसे डरेगी। और ये जो तरीका हमने अपना लिया है दुनिया की ताकतों से डरने का, तो जगह जगह हम डराए जा रहे हैं, जगह जगह मारे जा रहे हैं, जगह जगह हम शरीर हो गए। नहीं चलेगा।
میں ایک وارننگ کے طور پر میں پھر آپ سے دوبارہ گزارش کر رہا ہوں، میں زخمی دل لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کے زخموں کو پورے دوں کہ آپ کی موجودگی یہاں پر یہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے اٹھیے لبیک کی آواز کے بعد بغیر کسی انتشار بغیر کسی شور شرابے دلوں میں اتارنے کی بات ہے۔ پہلی بات میں نے آپ سے عرض کی، اگر اتحاد چاہتے ہیں تو اتحاد آپ کی مجبوری ہے، اعتماد دی جائے گی، قرآن اٹھا کے پڑھیے، قومیں ہلاک کر دی گئی، قرآن اٹھا کے پڑھیے آپ کے بارے میں۔ آج صورت حال جو ہے اس سے اگر آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کے تدارک کرنے والی سوچیے اور چیزیں آئی پڑھیے۔ تو آج کے بعد ایک جملہ میرا لے لیجیے، پسند آئے یہ طے کر لیجیے، ہماری زبان سے ہم کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر نہ کہیں گے، ایک بات کر کے دیکھیے۔ منہاج صاحب کو یہ معلوم ہوگا کہ الہ آباد میں ایک شخص ہے ناصر بھاگے، یہ کہہ رہا تھا کہ یار منہاج بہت اچھا آدمی ہے، آپ مجھے بتائیں آپ کو اچھا لگے برا لگے؟ معاذ آپ کو یقیناً اچھا لگے، اور آپ تلاش کریں گے اس شخص کے کہ اس کی کیا خوبیاں ہیں، معلوم ہوگا کہ اس کی طرف خوبیاں ہیں، آپ نے اس کی خوبی کا ذکر کیا، یہ بات وہاں پہنچی، وہاں کی یہ بات پہنچی کہ ان دونوں کے بیچ میں تعلقات کیسے ہوں گے؟ اچھے ہوں گے۔ اور ایک بات اور ہے جو مولوی صاحبان سمجھ لیں تو سمجھ لیں، یہ وقت بڑی تیزی سے آ رہا ہے، وہ وقت بہت دور نہیں، اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنے حبیب کے سلسلے میں ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں عزت والا بنائے، ہم سے چھینی ہوئی عزت کو واپس دلا دے۔ ایک بات آپ سن لیجیے، وہ زمانہ اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں آئے، باپ کی ذکر نہیں ہے، زمانہ یہ ہے کہ جب پریشان ہو جائے گی امت، ملت اسلامیہ پریشان ہو جائے گی، سوچے گی، فکر کرے گی، جیل جائے گی، ہاتھ پیر توڑ جائے گی، اس کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا، اور جب اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مسئلے کی اختلاف کی شکل اختیار کر دیا، یہ سوکوں میں جو ہمارے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کا قتل ہم اپنی ہاتھوں سے کر رہے ہیں، ہمارے بھائی کا خون ہم پر حرام کر دیا، ہم اسے حلال کر رہے ہیں، جب جس دن سمجھ میں آ جائے گا تو وہ وجہ تلاش کرے گا، اور وجہ یہ تلاش کرے کون ہے اس بندہ سچاری، اور اس کا ذہن اگر چلا گیا، یہ مسئلے کی علماء کی طرف چلا گیا، تشدد پیدا کرنے والا سوت پہ چل کر ہی مولانا آپ محفوظ نہ رہیں، وہ ہاتھ بنانے کے ہاتھ تک پہنچے تو میں دوسرے بیمار تک آپ بات کر رہا ہوں۔ طبیعت خراب ہے، آپ کو حکم ہوگا، مجھے محنت ملی، مجھے جن کانوں کی تلاش ہے وہ آپ ہی میں سے، انہیں کانوں میں سب انشاءاللہ لاؤں گا، میں اس تحریک کے ساتھ جوڑتا ہوں، تو آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی طاقت اگر ان کو مل جائے گی تو آپ تاریخ سال بن جائیں گے، تاریخ آپ کے بغیر مکمل نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو اس کے حبیب کو پسند ہے، اور اس راستے سے بچنے کی بجائے جو تجھے تیرے حبیب کو ناپسند ہے۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ بول گیا میں، اسلام افراد کی ذہن سازی کرتا ہے، انہیں افراد میں مستقل قوم بنتی ہے، تو اسلام نے اپنا کام پورا کر دیا، بہت ساری چیزیں بڑی واضح ہیں، کسی بتانے کی ضرورت نہیں، آپ بھی احساس ہے، اپنے ذہن سے احساس کمتری نکال لیجیے۔ نمبر ایک، سب سے بڑی قوم دنیا کی ہے، نمبر دو، آپ کے پاس ان کا خزانہ ہے قرآن کی شکل میں، سرکار دوارا حدیث اقرار کے شکل میں آپ کے پاس ہے، احساس کمتری نکال لیجیے۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا تو ہم اکیلے کیا کریں؟ محترم آپ ہی تو کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم تو نکل رہے ہیں، دیکھنا تو آپ کو ہے، مقابلہ تو آپ کو کرنا ہے۔ اس لیے گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس میں ایک بات کہہ دوں، اس کے بعد مہربان ہوتا ہوں۔ آج علماء کرام تشخص کی بات کر رہے ہیں، پہچان،
मैंने आयत करीमा की तिलावत हासिल किया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। ये आपकी आईडी है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उनके साथी कुफ़ार पे तो सख्त हैं, आपस में रहमदिल हैं। कुछ बोलने को नहीं, कुरान फरमा रहा है, अल्लाह ताला के शालिकान यही आईडी बना लीजिए। आज के तो हर जगह रिजर्वेशन हो रहा तो अपनी आईडी भेज दीजिए, हर जगह आईडी है, आपकी आईडी है। A person who knows you must know he is a follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. एक आदमी जो आपके बारे में जानना चाहता है, ये आईडी है, ये आपस में रहमदिल है। अब जो लोग भी रहमदिल नहीं हैं, वो इस आईडी को रखने के लिए कहताती नहीं। ये आईडी आपका एक तरीका जिंदगी कुरान के आगे पीछे बन जाएंगे, कुरान के अंदर ही सब मिल जाएगा। बात ऐसे अल्लाह जमीन और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो। देखो आपस में फूट पड़ता है, आपके सामने कोई ऐसी बात आए जो मिलत में बरादरी का मसलक का न जाने चाहे क्या कोई इख्तिलाफ पैदा करे, बड़ी खूबसूरती के साथ मोहब्बत के साथ आप कहिए, एक बोलेगा आपके साथ दूसरा भी हो जाएगा, आपका साथ तीसरा साथी होगा। 5 आदमी किसी मौलवी के सामने खड़े होकर उसकी जहरीली तकलीफ के खिलाफ बोलना चाहेगा, मौलवी की हिम्मत नहीं है दोबारा बोले। मैं उलमा के खिलाफ नहीं, मुझे अपने से मोहब्बत है, तो तशख्खुस ही नहीं। ए मेरे भाई, अब तो आपके वजूद पर भी खर्च चल रहा है, और ये हजरात शत्रुपुर की तरह रेत में मुंह डाल कर बैठे कि तूफान आएगा, सर को रेत में डाल रखा है, तूफान निकल जाएगा। नहीं भाई नहीं, ये वो तूफान नहीं है, ये वो तूफान है जो सिर्फ आज ही के लिए आया है, से नहीं, आपकी वजूद पर भी असर है। और एक बात प्रत्येक बता रहा हूं आपको, शायद इस पर आप गौर करना है, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत में वोटों की बड़ी अहमियत है, और वोटों की ताल्लुक तादाद से आप 1500 साल की जरूरी तारीख आपके पास है। इस मुल्क पर 800-900 वर्ष आपने हुकूमत की, ये तारीख का हिस्सा है। इसी मुल्क में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन्हें इंसान नहीं बनता जाता, जिन्हें कुएं में से पानी दे नहीं रहता, जो गांव में जूता पहन के नहीं चल सकते, जिनकी किताबों को पानी नहीं रहता, वो जरा सा इकट्ठा हुए, जरा सा मुतहिद हुए तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की हुकूमत कर गई। अगर आपको हुकूमत की तलाश है, इज्जत की तलाश है, तो जरा मुद्दे में जाइए। हमें आपको सही मालूम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए और मौका अता फरमाए कि हम उसके दीन को दूसरों तक पहुंचा सके, कम्युनिकेशन कर सके, बता सके, बात करें। ये हजरात उलमाए माफ कीजिएगा, ये बात नहीं होने देते कि आपसे गुफ्तगू के रास्ते में रुकावट है। उठिए, वक्त आपको पुकार रहा है, उठिए, देर मत कीजिए, आने वाला मुस्तकबिल आपके हाथ में है। और कीजिएगा, घर जाइएगा, और कीजिएगा, नमाज पढ़िएगा, और कीजिएगा, और कीजिएगा, और कीजिएगा। लाट बात आपके साथ है, जब आप भागते रहेंगे तो अल्लाह ताला हर तरह की कामयाबी आपको। वो आखिरी दावाना अभी सत्र स्टार्ट की खिताब के बाद मैं जनाब हज़रत मौलाना नासिर काफी से दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ के साथ प्रोग्राम का